موقع پر صحابہ کے ہمراہ صلح حدیبیہ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور اپنا سفیر بنا کر اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول بن کر حضرت عثمان گئے۔ رسول کہتے ہیں پیغام دینے والا، میسنجر، پیغام رسا بنا کر اللہ کے حبیب نے جسے بھیجا وہ عثمان تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی ذات تھا، حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی کو ہی کیوں بھیجا؟ اس بات میں اس چیز کی رب نے تصدیق دی ہے کہ لوگوں سمجھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہیں وہ حضور کی ذات تک نہیں ہوتے، بلکہ وہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہاں پر سیدنا عثمان غنی کی ذات کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کرنا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ عثمان کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے لیے بھیج دیا، پھر بیعت رضوان ہوئی، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس چیز کا عہد کیا کہ جو رسول اللہ کہیں گے یہ کریں گے، اگر جہاد کا اعلان کیا تو یہ جہاد کریں گے، اگر یہاں سے پلٹنا ہوا تو پلٹ جائیں گے، جو بھی یہاں پر فیصلہ ہوا آج وہ فیصلہ مکمل ہو کر رہے گا۔ اس بات پر بیعت لے لی گئی، سارے صحابہ کم و بیش 1,14,000 اس وقت صحابہ موجود تھے جو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور اپنا ہاتھ دے رہے تھے، جو رسول اللہ کہیں گے ہم اس پر پورا اتریں گے۔ سب نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیا۔ ادھر عثمان غنی موجود نہیں تھے، اللہ نے عثمان غنی کی ذات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے یہ معاملہ اس طرح سے کر دیا کہ جس طرح سے من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا علی کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے رب نے یہ معاملہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں سپرد کر دیا، اور مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی طرح سے سیم ٹو سیم اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کی ذات کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اٹھوا دیا، اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ میں دے دیا، اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں سن لو، تم لوگوں نے سب نے سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ سے میری بیعت کی ہے، میں مصطفیٰ اپنے خود کے ہاتھ سے اپنے عثمان کی بیعت کر رہا ہوں۔ یعنی لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہاتھ یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جسے ید اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ید اللہ والا ہاتھ اگر اس کو کسی سے نسبت حاصل ہے تو وہ میرے خلفائے راشدین سے ہے۔ خلفائے راشدین کے اندر بھی مولا علی اور ابو بکر صدیق کو سیدنا فاروق اعظم کے بعد یہ ذات اگر کسی کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کرتی ہے تو وہ میرا عثمان ہے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ حیا والا میں ہوں، سب سے زیادہ حیا والا میں ہوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بعد جو حیا کا پیکر بنا اور ایسا پیکر بنا کہ رب بھی اس کی حیا کرے، رب کے فرشتے بھی اس کی حیا کرے، اور میں مصطفیٰ خود بھی اس کی حیا کروں، وہ میرا عثمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں رخصت ہوتی جاتی، مثال کرتی جاتی، مجھے میرا عثمان اتنا عزیز ہے کہ میں اپنی 40 کی 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ نکاح کس